چونکہ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بات ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کیوں رکوانا چاہتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپریشن کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف ہیں، بانی ہیں، سب کچھ ہیں، اور ان کی اپنی ایک رائے ہے کہ جو مرضی ہو جائے، پاکستانی جتنے بھی شہید ہو جائیں، کے پی میں ہو جائیں، بلوچستان میں ہو جائیں، لیکن پلیز کرنا ہے ٹی ٹی پی کو، پلیز کرنا ہے بی ایل اے والوں کو انسانی حقوق کے نام پہ. اور جو پاکستانی جہاں 12 سال سے مسلسل یہ کے پی میں حکومت میں ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف تنظیم ہے، اپنا ادارہ سی ٹی ڈی وہ نہیں، چند درجن افراد سے زیادہ نہیں بنا سکے. مطلب گفتگو ان کی سنیں تو لگتا ہے جیسے کے پی میں انہوں نے ایک پہاڑ کھڑا کیا دہشت گردوں کے خلاف، اور وفاقی حکومت فوج پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے اور کے پی سنبھال لے گا. ان کی پولیس وہ واحد پولیس ہے جس نے پہلے بغاوت کی، بائیکاٹ کیا کہ ہم تو کام ہی نہیں کریں گے. ان کے تھانے شام میں بند ہو جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا اپنا ضلع محفوظ نہیں ہے، لیکن بھڑکے سنو تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے پورے افغانستان کے بارڈر کو بھی قابو کیا ہوا ہے. اب 40,000 افغان طالبان کو وہ جو ٹی ٹی پی کے نام پہ پاکستانیوں کو لا کے بسانے کا تھا، وہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے جی وہ تو اس وقت کی فوج کا تھا. تو بھائی اس وقت کی فوج کے اوپر خان صاحب بار بار کہتے تھے وہ کام کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں. اقتدار کے بعد تو ساری باتیں انہوں نے جنرل باجوہ پہ ڈال دی. بھائی آپ نے ذمہ داری پبلکلی انٹرویوز کے اندر لی ہوئی تھی. اب جو کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر اس کے سرکوبی کے لیے ہماری فوج، ہماری جو لائن فورسز ایجنسیز ہیں وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ آ جاتے ہیں کہ جی آپ تو کائنیٹک آپریشن کر ہی نہیں سکتے. ان کو اس طرح کہہ رہے ہیں مثال دے کے مریم نواز کی کہ جی وہ جا سکتی ہیں تو آپ افغانستان نہیں جا سکتے. بھائی افغانستان ہمارے وزیر خارجہ جا چکے، ہمارے فوج سے منسلک لوگ جاتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ میں اسپیشل مندوب بنائے گئے ہیں، بات کرتے ہیں طالبان کی عبوری حکومت سے اور بار بار سمجھاتے ہیں، ویڈیو ایویڈنس دیتے ہیں. نومبر میں پکتیا میں ہم نے جا کے حملہ کیا، 3 کیمپس اڑائے ان کے، دکھایا دنیا کو کہ جی یہ سارے دہشت گرد وہاں سے. اب مسلسل ہم جو خوارجی آتے ہیں ادھر ان کے اوپر ڈرون سے اٹیک کرتے ہیں. اب انہوں نے نیا کام کیا ہے کہ وہ آ کے ہمارے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، عورتوں اور بچوں کا سہارا لیتے ہیں. بی ایل اے یہ کام پہلے بھی کر رہی تھی بلوچستان کے اندر کہ کچے گھروں میں ویڈیو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ ادھر حملہ کرتے ہیں، ڈرون نے لیا ہے، بھاگتے ہیں کہ، اور ادھر سے آرڈر یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، کہ عام آدمی کو نقصان نہ ہو ورنہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں جن کو انسانی ڈھال کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے کیے جائیں. ابھی آپ نے بریکنگ بھی چلائی میجر عدنان اسلم کی شہید کی. آپ دیکھیں کہ وہ دیومالائی کہانیاں ہوتی تھی ایس ایس جیز کے بارے میں کہ ہمارے کمانڈوز کیسے کام کرتے ہیں. 23 مارچ کی پریڈ میں جب وہ آتے ہیں، اللہ ہو کا نعرہ لگاتے ہیں، دل میں ہوتی ہے کہ جی یہ دھمک پیدا کر رہے ہیں، آ رہے ہیں. اس نے ایک سپاہی جو اپنا ساتھی تھا اس کے اوپر ڈھال بن کے وہ گرا، اور ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح وہ زخمی بھی ہوئے اپنے سپاہی کو بچاتے ہوئے، اس دہشت گرد کو بھی مارا گیا لیکن وہ خود شہید ہو گئے. کہ افسر اور جوان جب میدان جنگ میں موجود ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہو رہی، تو یہ قوم کا یہ وہ جذبہ ہے جو ملٹری لے کے آتی ہے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں فضول بکواس شروع ہو جاتی ہے ہر منٹ کے اندر کہ جی افسر غائب ہو جاتے ہیں، فوجی جوانوں کو آگے کر دیتے ہیں. یہ دیکھ لینا کہ جو لیڈ کر رہا ہے، اور وہ چھٹی جا رہے تھے لیکن آپریشن کا سن کے وہ اس میں چلے گئے. تو آپ کب تک یہ برداشت کہانیاں سیاسی بیان بازی کے لیے کرتے رہیں گے کہ ہمیں تحفظ رہے اور باقی سب مقابلے میں جاتے رہیں؟ گورنمنٹ کو بہرحال، اسٹیٹ کو بہرحال اب ایکشن میں کوئی، ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے کیا تھا اس کی سرکوبی کریں، عام آدمی کے اطمینان کی حد تک لے کے جائیں اس معاملے کو کہ امن و امان ہمیں بہرحال چاہیے. جی نوید صاحب آپ یہ کیسے ممکن ہے آپریشن کے بغیر، اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر کیوں رکوانا چاہتی ہے؟ اچھا دعا دیکھیں، پہلے تو میں یہ قطر میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسرائیل نے جو کیا دوحہ میں، تو یہ یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک روگ اینٹیٹی ہے. میں تو اس کو اسٹیٹ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ریاست نہیں ہے. تو وہ ایک بدماش ہے. وہ اس وقت دنیا کے کسی قاعدے کو، کسی قانون کو، کسی ادارے کو، کسی کو کچھ نہیں مانتا. اور پھر اس پہ مزے کی بات یہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے. یعنی یو این اقوام متحدہ جو کہ سینٹر میں ہے اس سارے گلوبل گورننس کے، وہ کدھر ہے؟ یعنی وہ ابھی تک غزہ میں جس طرح کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کی جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کروا سکا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے، اور ادھر امریکہ سرکار آ جاتی ہے وہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججز کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگانے میں اور ان پہ پابندیاں لگانے پہ.
تو میرے خیال میں اس دفعہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوئی ہے چائنا میں، وہاں پہ چائنی صدر شی جن پنگ نے جو نیا گلوبل گورننس انیشیٹو لانچ کیا ہے، میرے خیال میں یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ سارا گلوبل ساؤتھ، یعنی گلوبل ساؤتھ جو دنیا کی پاپولیشن کا 50% ہے، دنیا کی جی ڈی پی کا 40% ہے، اگر اس کے پلیٹ فارم سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جو یو این تو تھی گلوبل سوورینٹی کے اوپر کہ سب جو ممبران ہیں ان کی سوورینٹی جو ہے وہ مقدم ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوورن سٹیٹ کے اوپر، یعنی ایک سوورن سٹیٹ ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا، آج ایک سوورن سٹیٹ قطر کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو میرے خیال میں شی جن پنگ کا جو گلوبل گورننس انیشیٹو ہے، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے میرے خیال میں وہ تو اب ختم ہو گئی جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، تو یہ تو کامنٹ میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات جو کے پی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، دیکھیں یہ ایک بڑا ہی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس وقت ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک ہو رہی ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ رپورٹ تھی کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور مجید بریگیڈ وہ افغانستان میں جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں سے افغانستان طالبان کی طرف سے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے۔ تو ایک ایسے وقت جب کہ ٹیررسٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا کیا بیانیہ بن رہا ہے کہ جی وہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں اور وہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، تو خدارا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ اپنے انیشیٹو کو جو ہے کمزور کر رہے ہیں نا۔ آپ ابھی کچھ دن پہلے افغانستان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ جی وہ مسئلہ جو ہے اس طرف ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ شیلٹر کیا ہوا ہے، تو آپ تو ان اے وے طالبان کے افغان طالبان کے اس نیریٹو کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ایشو آپ کی سائڈ پہ ہے۔ یہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ان کی سینکچوریز آپ کی سائڈ پہ ہیں، افغانستان میں ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک چیز اور جو یہ کہی جا رہی ہے، دیکھیں جذباتی باتیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں کہ جی مار دو، ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ آپ ٹیررزم کے اوپر امپیریکل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ٹیررزم کس طرح سے ختم ہوا۔ اگر آپ اسپین میں ای ٹی اے کو دیکھیں، کیا وہاں پہ کائنیٹک فورس سے ختم کیا گیا ای ٹی اے کو؟ کیا دوسری طرف آئرش ریپبلکن آرمی تھی، کیا اس کو کائنیٹک فورس سے ختم کیا گیا؟ یا ریسنٹلی پی کے جو آپ کا ترکی میں تھی، کیا کائنیٹک فورس سے اس کو ختم کیا گیا؟ رینڈ کارپوریشن کی 2008 کی رپورٹ ہے کہ 43% آپ کا ٹیررزم دنیا میں 600 ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو انہوں نے اسٹڈی کر کے یہ بتایا کہ 43% وہ ان کو مین سٹریم میں لا کے ان کو ختم کیا گیا، 40% جو ہے وہ ڈی کیپیٹیشن کے ساتھ ختم کیا گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کائنیٹک فورس بالکل وہ ایک کمپوننٹ ہے اس کا، لیکن نان کائنیٹک اپروچ جو ہے، جو وہ والا کمپوننٹ ہے، ہم نے 2014 میں ضرب عضب میں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے جو کائنیٹک کمپوننٹ تھا بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ان کی سینکچوریز ختم کی، ہم نے ان کی بام میکنگ فیکٹریز ختم کی، ہم نے سب کا ان کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو انیشیٹو نان کائنیٹک لینے تھے وہ ہم نہیں لے پائے۔